نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے اندر ایک اور رمضان ہمیں نصیب فرمایا جو پورا بھی ہو چکا اور اس کے اوپر ایک ہفتہ بھی گزر چکا. ایک مہینہ کیا، ہفتہ کیا، زندگی یوں گزر جاتی ہے اور گزر جائے گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اوقات سے اور اس کی قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہمیں توفیق عطا فرمائی اس نے توفیق دی روزے رکھنے کی، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. دیکھو یہ خطاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ کافروں کو نہیں، یہود و نصارہ کو نہیں، بلکہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے یہ کہنا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ ایک تو آدمی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبودیت کا ان کا جو ہے اقرار کرتا ہے، لیکن اسی کے اوپر کام پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں عمل کے اعتبار سے. یوں تو جو اسلام و ایمان میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس کے اوپر بحث کی، لیکن اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. لیکن ایمان کا ظہور بھی جو ہے وہ اسلام ہی سے ہوتا ہے. اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک عربی لفظ ہے، اسلم یسلم سے اسلام ہے، یہ ایک عربی لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس کی ہر بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کا نام ہے اسلام. اور جو ہے یہ فقط کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری ذات کو خدائی طاقت کے حوالے کر دینا. تو جو کچھ کہے گا میں وہی کروں گا. اپنے عقل کے گھوڑوں دوڑانا یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آدمی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اور عقل سے کام لینے والا بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. دیکھو کفار مکہ نے جو ہے جب اللہ کی طرف سے سود کا حرام ہونے کا اعلان آیا تو کفار مکہ نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کیا کہا کہ جو ہے بیپار کے اندر بھی ہم نفع لیتے ہیں یا پیسے دے کر نفع لیتے ہیں، اس میں کون سا برابر، یعنی کون سا فرق ہوا؟ انما البیع مثل الربا. تو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ خرید و فروخت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں، یہ عقل کے گھوڑے دوڑائے. لہذا اس کی وجہ کیا ہوا؟ وہ بھٹک گئے اور مسلمانوں نے اس حکم کو پا کر فوراً اس معاملہ کو چھوڑ دیا، وہ تلقی کر گئے. ایسے ہی ایک جانور مر جائے اور ایک جانور کو ذبح کرے، عقل کہتی ہے کہ یہ بھی مرا ہے، یہ بھی مرا ہے،
دونوں کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کو تم نے ذبح کیا وہ کھاؤ، اللہ کا حکم ہے، اور جو خود مرا ہے اس کو مت کھاؤ۔ حرمت علیکم المیتہ۔ تو جب انسان جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد پورا مسلمان نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے عقل کو گھوڑوں کو دوڑا کر وہ دنیا میں بھٹک جائے۔ اب جو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا۔ یقیناً یہ اسلام کے جو دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں اور دین کے اندر سب سے بڑی عبادتیں ہیں، بنیادی عبادتیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان پورا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ورنہ جب ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ ایمان اور اسلام کے اندر پورے داخل ہو؟ مشہور و معروف بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک شعبے کو مان لینے سے یا ایک شعبے پر عمل کرنے سے آدمی پورا مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ 5 شعبے کون سے ہیں؟ عقائد، انسان اللہ کی ذات کے ساتھ کیا عقیدہ رکھے، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں مانیتا۔ تو ایک عقائد کا شعبہ ہے۔ عقائد کے شعبے میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ آدمی جو ہے تسلیم کر لے کہ میرا خدا ایک ہے، وہی میرا ایک معبود ہے، اور وہی جو ہے عبادت کے قابل، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے مان لینا، یہ عقیدے میں داخل۔ فرشتوں کو مان لینا، تقدیر کو مان لینا، آخرت کو مان لینا، قیامت کے دن حساب کتاب کو مان لینا، یہ سب عقائد کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر ذرا بھی کوتاہی ہوگی تو اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہوگی۔ عقیدے میں ذرا بابا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کو مان لیا تو اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات کو بھی ماننا، اس کی صفات کو بھی ماننا۔ روزی دینے کی صفت اللہ کی، لہذا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں روزی دیتا ہے تو ایمان گیا۔ بیماری سے شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو ہے اگر جو بیماری سے شفا پانے کے لیے شرکیات عمل کے اندر آدمی چلا گیا تو سمجھو کہ اس کا ایمان گیا۔ تو ایک اسلام کا شعبہ ہے عقائد، اور دوسرے ہیں عبادات۔ عبادات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق کرنا۔ عبادت کے اندر بھی اپنا خیال اور اپنا عقل نہیں دوڑائیں گے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں کھڑے ہو کر الحمدو پڑھنے کے بجائے تحیات پڑھوں اور بیٹھنے کے لیے الحمدو پڑھوں، تو ظاہر ہے وہ بھی نماز میں پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز میں، لیکن اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عقل کو چلایا۔ تو اسلام کے معنی ہوتے اپنے آپ کو پورے حوالے کر دینا۔ حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اسی کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تو اسلام کا دوسرا شعبہ ہے، اگر عقائد آدمی کے صحیح ایمان لے آیا، اللہ کو ایک مان لیا، لیکن باقی شعبے نہیں ہے تو اسلام میں پورا داخل نہیں ہو، پکا مسلمان نہیں۔ اس لیے دوسرے نمبر میں آتے ہیں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اس کو بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بجا لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اپنی مرضی کی عبادت نہیں، جب چاہے نماز پڑھ لی، جب چاہے اس کو چھوڑ دی نہیں، اور جیسی چاہے ویسے پڑھ لی وہ بھی نہیں، جیسے چاہے ویسے روز رکھ لیا نہیں، جیسے چاہے ویسے حج کر لیا نہیں۔ اب دیکھو جو ہے عرفات کے میدان کے اندر حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا، باقی سارے ارکان ادا کر لے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن وہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مخصوص وقت کے اندر جانا یہی عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی چاہے جب عرفات میں جا کر حج پورا ہوتا ہے لہٰذا میں پورے سال عرفات کے اندر اپنا سر پٹکتا رہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس اوپر سے اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے عقل کی عبادت بھی جو ہے اپنے عقل کے مطابق نہیں بلکہ حکم خداوندی کے مطابق ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے نماز منقول ہوتی چلی آ رہی ہے حدیث کے اندر اسی کے مطابق۔ تو اسلام کا دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ پہلا ہوا عقائد، دوسرا ہوا عبادات، اور تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ تیسرے نمبر میں آتا ہے معاملات۔
اب ہم نے نماز روزے کو حج زکات کو تو عبادت سمجھا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، معاملہ کرنا، اس کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایمان لے آئے اور اس نے عبادت بھی کی، لیکن معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں، اس کا ویوہار اچھا نہیں ہے، تو سمجھو کو پورا اسلام میں داخل نہیں ہو۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب جو ہے ہم نماز میں جو ہے مسجد میں آئے تو مسلمان، اور باہر جا کر جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، اور اسی طریقے غلط چیز کسی کو بیچ دینا، عیب والی چیز عیب بتائے بغیر بیچ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظاہر بات ہے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے جو معاملات کے اندر، اپنے ویوہار میں، خرید و فروخت میں، لینے دینے کے اندر اگر معاملہ صحیح نہیں کرتا تو سمجھو وہ پورا مسلمان نہیں، اس لیے کہ وہ پورا اسلام میں داخل نہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، من غشنا فلیس منی، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا؟ اس کا شان ورود کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تشریف لے جائے، کبھی کبھی آپ جو ہے بیپاریوں کے حالات کو بھی دیکھتے تھے کیونکہ اصلاح کرنی ہے، تو ایک گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اوپر سے گیہوں سوکھے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلے نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو ان صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہے بارش گری تھی اور اس کی وجہ سے بھیگ گئے تھے، کہ دھوپ کی وجہ سے اوپر سوکھ کے اندر گرے رہے۔ آپ نے فرمایا نیچے والے اوپر کر دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منی، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آج دوستو ہم لینے دینے کے اندر کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک گاڑی ہے، اندر سے انجن میں خرابی ہے، لیکن وہ خرابی ایک دم معلوم نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اب اچھی بتا کر اس کو بیچ دیا، سامنے والے کو دھوکہ دیا۔ کہاں اسلام رہا؟ نہیں رہا۔ بیچنے کے اندر دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے ہم نے خریدی ہے 100 روپے میں اور ہم کو پڑی 100 روپے میں، اتنے بھی ہم کو پڑے، اور کیا پڑے یہ گھر کی 125 کی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ بیچ کر دے رہا ہے تو جو مال اس کے لیے حلال ہوگا، لیکن جو ہے ایسا حلال طیب نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ مال نہیں ہوگا، لہذا وہ پورا اسلام میں داخل نہیں۔ ایسے ہی جو ہے بازار میں گئے، بازار میں بیٹھ کر جو وہاں پر جھوٹ موٹ بول کر اپنا بیپار کیا، اسلام میں داخل نہیں۔ گھر میں گئے، بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی، تو ایسی صورت کے اندر وہ پورا اسلام میں داخل نہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے تو انسان جو ہے وہ اس عقیدے کے اندر آ جاتا ہے کہ اس نے خدا کو ایک مان لیا اور معبود ہونے کے قابل وہی اس کو مان لیا، لیکن باقی اعمال کہاں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جو آدمی امانت داری اختیار نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو اب دیکھو یہاں پر کلمہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی نفی کرنے جو آدمی امانت داری نہ کرے۔ کسی نے ہمیں کوئی چیز حوالے کی اور جب لینا ہے تو بھائی کیسی کیا چیز، یہ خیانت ہوئی، یہ بددیانتی ہوئی، یا اسی طریقے سے اس کی چیز کو استعمال کر لیا دوسری چیز کو دے دی، یہ بددیانتی۔ کسی کی چیز ہم نے اسی کے لیے کہ بھائی جو ہے تیری گاڑی دے، میں ذرا پورن بازار سے آتا ہوں اور گاڑی لے کر پورے شہر میں گھوموں، یہ امانت داری نہیں۔ یا نقصان کر کے آیا، سامنے والے کو بتایا نہیں کہ اس میں یہ نقصان ہو گیا، یہ بددیانتی ہوئی، ایمان نہیں۔ اب ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، سمجھو کہ ہم تو پکے نمازی ہیں، پکے مومن ہیں، پکے اسلام ہیں۔ نمازی ضرور ہیں لیکن پکے مومن، پکے مسلمان نہیں کہی جاتا جب تک کہ جو ہے یہ معاملات کا شعبہ صحیح نہ ہو۔ اس لیے دوستو معاملات کے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ آج لوگوں نے جو ہے معاملات کو تو جو ہے اپنے دین میں سے ہی نکال دیا، وہ سمجھتے کہ دین کا حصہ ہی نہیں، اور معاشرت کو بھی نکال دیا ہے، اور اخلاق کا تو دیوالیہ ہے ہمارے۔ تو لہذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے جتنے بھی حکام تمہارے سامنے آئے تو یہ کیوں، ایسا کیوں، اس طریقے سے کیوں، یہ نہیں۔ روزے رکھنا میں اللہ کو کیا ملتا ہے، کیا حکمت ہے؟ نہیں۔ حج کے اندر جو خالی 2 کپڑے پہن کر پھرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت تلاش نہیں کی جاتے، بلکہ جہاں اللہ کا حکم صحیح طور پر ہمارے سامنے آ گیا تو پھر چاہے اپنے جان کی قربانی ہو، اپنے نفس کی قربانی ہو، اپنے خواہشات کی قربانی ہو، ساری چیزوں کو قربان کر کے مان لینا، اسی کا نام اسلام۔ اب بتائیے کہ آپ جو ہے اللہ کے حکام کو ماننے کے اندر ہم اپنے خواہشات کو کسی قربانی دے دیں؟ اگر اپنی من کے مطابق کوئی بات مل گئی، کوئی فتویٰ مل گیا تو واہ واہ، بڑے اچھے مفتی صاحب، اور اگر من کے خلاف ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا نام اسلام و ایمان نہیں ہے۔
اور آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی مدد میں کیوں نہیں اترتے، لیکن ہم کہاں تک مسلمان ہیں یہ خود آدمی اپنے طور پر سوچے کہ اسلام کے شعبوں میں سے کتنے شعبوں کے اوپر میرا عمل ہے۔ تو تیسرے نمبر، پہلے نمبر میں آیا اعتقاد، دوسرے نمبر میں آیا عبادات، اور تیسرے نمبر میں آیا معاملات۔ لہذا جو ہے اب جو ہم جا رہے ہیں راستے میں ہم نے گاڑی کھڑی کر لی کسی سے بات کرنے کے لیے، پیچھے کتنے جو اون بجا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں پریشان ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، یہ ہمارا تو حالانکہ کیا فرما اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کے 77 شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے میں سے تکلیف ہٹا دینے والی چیز کو ہٹا۔ اب یہ خود تکلیف دے کر جو اپنی گاڑی کو کھڑی کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے دروازے میں گاڑی کھڑ کے مسجد میں داخل ہو، یوں سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی داخل ہونے والا نہیں، کتنی پریشانی ہوتی۔ ایسے ہی راستے میں پانی ڈال دیا، راستے میں جو ہے کیلے وغیرہ کے چھلکے ڈال دیے، اب جو ہم سے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم نے راستے میں ڈال دیا، اب کون گرے گا کون کیا کرے گا کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہمارا معاملہ کہاں سے ہے؟ ہم نے ایک چیز لے دی اور خوش ہوتے ہیں، چلو خراب تھی اب بک گئی، اللہ نے پیسے دے دیے، پیسے ملے اللہ نے دے دیے، نہیں تو نے حرام طریقے سے لیے، اور پھر آدمی خوش ہوتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا اور اپنا فائدہ تلاش کرنا، یہ ظاہر بات ہے کہ کتنی بری بد اخلاقی کی چیز۔ تو لہذا جو ہے انسان کے اپنے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کا ویوہار لین دین چاہے معمولی چیز میں بھی ہو۔ ہم جو ہے دوست ایک فروٹ کی لاری پر جاتے ہیں تو جو ہے فروٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کہیں سے سڑا ہوا نہیں ہے، بگڑا ہوا نہیں، ہم ایک داغ والی چیز کو دینے کے تیار ہیں تو دوسری کا بس دل ایسا ہی ہوگا نہیں، دوسرا بھی کہاں چاہے گا کہ عیبدار چیز لے لیں، لہذا ہم جو دیں گے عیبدار چیز کو، لہذا جو ہے اس صورت کے اندر کتنے گناہ گار۔ اور پھر جو ہے فقہ کی کتابوں میں مستقل باب آتا ہے، خیار رویت، خیار عیب، خیار شرط، یہ ساری باتیں تھی کہ ایک انسان خریدے تو خریدنے کے بعد اگر جو ہے اس کو عیب اندر نکل آیا تو اس کو واپس کرنے کا حق ہے، اور لینے والے کو دینے والے کو ضروری ہے کہ واپس ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھے بغیر اگر کوئی چیز خرید لی تو خریدنے والے کو دیکھنے کا حق ہوتا ہے، اگر دیکھنے کے بعد وہ خراب ہے تو واپس کر سکتے ہیں۔ اتنے جو شریعت کے اندر اتنے باب نکالے ہوئے ہیں، لہذا جو ہے معاملہ اگر صحیح نہیں ہے تو ادخلوا بالسلم کافہ کے اوپر عمل نہیں ہے، وہ پورا مسلمان داخل نہیں۔ اور زیادہ تر دیکھا جائے تو عبادات کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اچھی طریقے سے اطمینان کے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر جا کر اس کے معاملے کتنے گندے ہوتے ہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں، ہماری آنکھیں صحیح نہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں، تو پھر ایسی سوچنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں بھی ٹھیک نہیں۔ اگر آدمی کی نماز ٹھیک ہوتی تو ضرور اس کو برے کاموں سے روک دیتے، اس لیے کہ نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان کو برائی سے روک دے۔ تو جو ہے تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن۔ اب جو ہے ایک آدمی جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، ہنس منہ کے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور جہاں باپ کے ساتھ بات کرنے کی عادت باپ کا منہ ہوتا ہے، بیٹے کا منہ ہوتا ہے، اور باپ کے ساتھ منہ چڑھا کر آنکھیں چڑھا کر باتیں کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہمارا کا صحیح ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان میں جتنی مٹھاس ہوتی ہے دوسروں کے لیے ہوتی ہے اور خاوند کے لیے ساری کرواٹ ہوتی ہے، اور خاوند کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی ہنس منہ کے چہرے کے ساتھ پیش آتا ہے، جہاں بیوی کے ساتھ معاملہ ہے تو منہ چڑھا کر بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو پورا اسلام میں کہاں داخل ہے؟ حالانکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، مکمل ایمان والا جو ہے وہ ہے کہ جو اپنے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا، اور اسی طریقے سے بہترین عورت وہ ہیں، مومنہ عورت وہ ہیں کہ جو اپنے خاوند کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنے والا۔ تو دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم دیا وہ اس طریقے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت اور رہن سہن ہو، چاہے اخلاق، ہر معاملے کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا اور کام کرنا۔ تو چوتھے نمبر میں معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب کہ آپس کا رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں جس کی جو چیلا دستیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو، جو کہ یہاں ایمان کی نفی کرے۔
معلوم ہوا کہ جو ہے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر مکمل طور پر آدمی اسی وقت داخل ہوتا ہے جبکہ جو ہے اسلام کے احکامات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے والا۔ لہذا معاشرے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا، قرآن پاک میں بھی بیان ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دور کے پڑوسی، قریب کا پڑوسی، اپنے ساتھ بیٹھنے والا، اور صاحب بالجنب، یہ تمام کے تمام اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کیسا ہونا۔ دوستو آج جو ہے معاشرت اور معاملات کے اندر جو ہے تقریباً ہم جو ہے تقریباً زبان سے بولے تو جھوٹ بولے، چیز بتائی تو دھوکے سے دی، عیب دار چیز دے دی، خراب چیز دے دی۔ اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ جو 3 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک کو زور کا پیشاب لگا ہوا ہے لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ کہ بھائی میرے جانے کے بعد یہ دو میری باتیں کریں، یعنی ہمارا دوست بھی ہم سے مطمئن نہیں۔ اسی کو کہا گیا نفاق کی دوستی، یا قیامت کی نشانی میں دوستی میں نفاق ہوگا، یا قیامت کی نشانی میں۔ ایسے ہی جو ہے باپ سے تو دور ہوتا ہے اور دوستوں سے قریب ہوتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہے باپ کو دور کرے گا اور اسی طریقے سے دوست کو قریب کرے گا۔ باپ کو ایک کام ہوتا ہے اپنے بیٹے سے تو اس کے دوست کو کہتا ہے بھائی تیرے دوست کو سمجھانا، ارے تو باپ ہے، باپ ہونے کے باوجود تیری بات نہیں مانتا تو پھر یہ بیٹا تیرا مطلب کہاں ہوگا؟ اور یہ بیٹا جو ہے لاکھ نمازیں پڑھے گا، اس کی نماز اس کی سر سے اوپر بھی نہیں جائے۔ تو آج دوست ہم عبادات تو کر لیتے ہیں لیکن معاملات اور معاشرت کے اندر ہماری گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اثر انداز نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات اور معاشرت صحیح نہیں۔ اور آج انسان کے اوپر جتنا بھی ٹینشن، جتنا بھی بوجھ اس کے دماغوں پر ہوتا ہے وہ معاملات یا معاشرت کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، بیوی کا خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ہمیشہ ٹینشن رہے۔ اگر آگے باہر کتنے ہی لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو لیکن گھر کا اس کو سکون ملتا ہے تو سمجھتا ہے اپنے سکون کی زندگی بسر۔ باہر اس کو کتنا ہی سکون ملے لیکن گھر کے اندر اس کو سکون نہ ہو تو سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی اجیرن ہے، بیکار۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ یعنی تمہاری عبادت، اعتقاد بھی صحیح ہو، تمہاری عبادتیں بھی صحیح ہو، تمہارے معاملات بھی درست ہو، تمہارا معاشرت بھی اچھا ہو۔ اور چوتھے نمبر میں اخلاق۔ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کسی کے ساتھ ظاہر حسن کے چہرے سے بات کر لے اور پھر جانے لگا ہے اس کے پیچھے شروع کر دے، اس کا نام اخلاق۔ اخلاق جو ہے ہمیشہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ سامنے والا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ مساوات ہے، یہ برابری کا معاملہ ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ حدیث پاک میں آگا ہے احسن الی من اساء، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے پھر بھی تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھے تیرے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کرے پھر بھی تو اس کو معاف کر۔ یہ ہے اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ، اخلاق کریمہ ہے۔ تو دوستو جو اخلاق کا مطلب کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ بھی اخلاق کی قسم ہے، چاہے وہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن اخلاق کی قسم ہے۔ لیکن آج احسان کرنے والوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کسی نے اچھا معاملہ کیا اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وقت پر آدمی جو ہے ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور جو ہے اپنے آپ اپنی مرضی کے مطابق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے شریعت مطہرہ کے تمام احکام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرے، اسی کا نام اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے جو پورا مسلمان اسی وقت ہوگا جب کہ اعتقاد اس کی عقیدے بھی صحیح ہو، ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی صحیح ہو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات اور معاشرت بھی صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ دیکھو اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان پہچانا چاہتے ہیں کہ انسان شریف ہے، شریف نہیں۔ ایک آدمی جو ولی ہے لیکن اس کا لڑکا بد اخلاق ہے تو لوگ ولی سے تو محبت کریں گے لیکن اس کے بیٹے سے محبت نہیں ہے۔ ولی کے گھر شیطان پیدا، وہی کہتے ہیں ولی کے گھر شیطان پیدا۔ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے شرافت، اس کے اندر شرافت خاندانیت کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس کے اندر شرافت آتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ۔ اور شریف انسان کے ہی اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ جس کے اندر شرافت نہ ہو تو سمجھو کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں تو سمجھو کہ اس کے اندر شرافت۔ اس لیے بہرحال آیت کا ترجمہ میں پھر سے کر لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے ایمان والوں، دیکھو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، غیر مومن کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ اے ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں جس وقت عمل کرنے کا موقع ہے اس وقت اس کے اوپر عمل کرو، یہ ہے پورا اسلام۔ اگر عبادت کی نماز پکیا نماز یا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے،
بدعتی ہیں یا اور غلط فکر کے اندر چلا گئے یا اسی طریقے سے اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، اس کا معاشرہ صحیح نہیں ہے، اس کے اخلاق درست نہیں ہے، تو سمجھو کو پورا مسلمان نہیں اور وہ پورا مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر ایمان بھی اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق